إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اسلام نعمت سے سرفراز کیا اور اسلامی گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا اظہار، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، یہ ہم سارے لوگوں پر ضروری ہے۔ جو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی شکل میں دی ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی دولت ملی ہے، اس پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اور چلتے پھرتے مختلف طریقے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، جن کی محنت، کوشش اور قربانیوں کے بعد یہ دین پورے دنیا تک پہنچا اور ہم لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور مسلم کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
میرے پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری صفات، ہماری خوبیاں اور ایک مومن کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، ایک مومن کی جو پہچان ہونی چاہیے، ایک مسلم کے اندر جو طریقہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، تاکہ قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کر کے، قرآن کے ان احکام کو سمجھ کر کے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، اور حقیقی معنی میں ہم مومن بن سکے، حقیقی معنی میں ہم اللہ کے بندے بن سکے، اسلام والا اور ایمان والا بن سکے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اور مومن کی وہ صفات ہوتی ہیں، مسلم اور مومن کو ایسا ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، رہن اور سہن کے لحاظ سے، چال ڈھال کے لحاظ سے، کہ دوسرے لوگ مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام سے محبت کرے، اسلام کی تعریف کرے، اسلام دھرم کو بڑا اونچا مذہب وہ سمجھے، اور ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ یہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کا طور طریقہ بہت ہی اونچا ہوتا ہے، ان کا بات کرنے کا، چلنے کا، معاملات کرنے کا، ان کا رہن سہن، لباس، وہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی مثالی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں عملی طور پر لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہمیں مثال بننا پڑے گا۔ اسلام کا تعارف، اسلام کی تعریف، اسلام کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دراصل مسلمانوں کے ذریعے سے ملتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے، ان کا طور طریقہ، ان کا لباس، ان کا چال ڈھال کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں اچھا اثر لیں گے اور اسلام کو سمجھیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر غلط عادتیں ہوں گی، ہمارے اندر غلط اخلاق ہوں گے، ہمارا طور طریقہ غلط ہوگا، ہمارا بات کرنے کا، معاملہ کرنے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا، یہ ساری چیزیں اگر ہماری اسلام کے خلاف ہوگی، قرآنی تعلیمات کے خلاف ہوگی، تو پھر لوگ جو ہے ہمارے دین سے محبت نہیں کریں گے، اور ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ دین جو ہے ایسا ہی ہے جو جس طرح سے یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فرقان کی کچھ آیتیں ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ پہچان بتائی ہے، ان کا جو ہے طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے کہ مومن کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، مومن کی پہچان، مسلم کی پہچان کیا ہونی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو، قرآن کے اس پیغام کو، اس میسج کو ہم سمجھیں، اس پر غور کریں، اور یہ عادتیں، یہ خوبیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائی ہے وہ ہم اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا لوگوں نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو قرآن ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن کا درس ہے، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھی، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر قرآن اور سنت کو اتاریں، تاکہ آج ہم اسلام کو بدنام ہونے سے بچا سکیں
اور اسلام کو دوسرے لوگوں کے سامنے ہم غالب کر سکے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہم اسلام کا اونچا مرتبہ اور مقام کو ظاہر کر سکے۔ قرآن کریم نے جو اللہ کے بندوں کی خوبیاں بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے ایک سبق بن سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے مومنین مسلم ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر بہت ہی اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، سلیقہ اور ادب کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی چلنے کا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس چال میں کوئی اکڑ نہیں ہوتا، اس چال میں کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، اس چال میں جو ہے کوئی ایسی اسلام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے اور ایسی جو ہے خرابی نہیں ہوتی ہے جسے لوگ ناپسند کرے۔ تو مومنوں کے چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن جب چلتے ہیں زمین پہ، اللہ کے نام لینے والے جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی سلیقہ کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ہی شان و شوکت اور اس طریقے سے ان کی چال ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ کوئی شریف آدمی، کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی دین پسند آدمی جو ہے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو چال ڈھال پر نظر رکھنا اور غلط قسم کے چال اکڑنا، سینہ پھلا کے چلنا اور جو ہے اپنے اندر خرابی پیدا کرنا چلنے میں، اس پر بھی جو ہے توجہ ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ہی یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بہت ہی ادب اور سلیقہ اور اطمینان اور سکون سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب ان سے جاہل، جب ان سے ان پڑھ، جب ان سے جو ہے غلط قسم کے لوگ جب الجھتے ہیں اور غلط طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں، انہیں جو ہے طرح طرح کے سوالات کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جو ہے کچھ غلط ناموں سے پکارتے ہیں اور انہیں پریشان جب کرنا چاہتے ہیں دین کو لے کر کے، شریعت کو لے کر کے، تو مومنوں کی پہچان بتائی گئی کہ مومنین جو ہے وہ جاہلوں سے، وہ اس طرح کے جو کم عقل لوگوں سے مسلمان الجھتے نہیں ہیں، مومن الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قالوا سلاما، ایسے لوگوں سے آپ درگزر کر کے آگے نکل جائیے، ایسے لوگوں کو آپ نظر انداز کر دیجئے اور ایسے لوگوں سے بحث کر کے، فضول بحث اور بلا فائدے کی حجت کر کے جو ہے ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے جو اگر کسی سے بحث کرے تو جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس دماغ ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس سمجھ بوجھ ہو، ایسے لوگوں سے وہ بحث کرے۔ اور بحث کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں رکھ کر کے، عقل کی باتیں رکھ کر کے ہمیں بحث کرنی چاہیے۔ لیکن جب سامنے والا ان پڑھ گوار ہے اور صرف وہ کٹ حجتی اور صرف ویسے ہی بکواس کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے جو ہے درگزر کر کے، ایسے لوگوں کو نظر انداز کر کے ہمیں آگے نکل جانا چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو، اپنے دن کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی عبادت میں گزارتے ہیں، نوافل کے ذریعے سے اور تہجد کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ بخشائے تھے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ رات کے آدھے حصے میں یا اس سے کم حصے میں آپ عبادت کریے، پوری رات جو ہے عبادت نہیں کریے۔ تو یہ عبادت جو نفل عبادتیں ہوتی ہے، جو اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہ مومنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری جو صورتحال ہے، جو ہماری آج کیفیت ہے، وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نوافل، تہجد اور اللہ کا ذکر اور سجدے اور قیام کی حالت میں دن و رات گزارنا، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی ہمارے لیے۔ ہم تو فرض کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم تو فرض نمازوں کو بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کر کے، جمعہ کی نماز کو پڑھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کی نماز سے ہماری فرضیت مکمل نہیں ہوتی ہے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اتنا ہی نہیں، اگر صحیح معنی میں ہمیں مومن اور مسلم بننا ہے تو ہمارا دن، ہماری رات یہ اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں، سنت اور نوافل کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مومنوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ مومن آخرت کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں ہم نیکی کرتے ہیں وہی ہمیں جہنم سے بچنے کی، جہنم کی آگ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نماز میں، ہمیں اپنی دعاؤں میں، ہمیں اپنے ذکر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کو اتنا خطرناک بنایا ہے، اس جہنم کی ہیبت ناک عذاب سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ مومن جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو مومن کی اگلی پہچان بتائی گئی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ دونوں کے بیچ میں، دونوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ بیلنس زندگی، متوازن زندگی گزارنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا۔ مومن فضول خرچی بھی نہیں کرتا ہے۔ فضول خرچی کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا اس کے خلاف ہے، مسلمان کی جو پہچان ہے اس کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ یعنی فضول خرچی سے ہمیں روکا گیا۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ، ہم جو ہے کھیل تماشا میں، ہم جو ہے بازار میں اور اس طرح کے فضول کاموں میں بے تحاشا پیسے خرچ کریں، اور اس میں جو ہم رنگریلیاں منائیں، اور شادی اور اپنے جو ہے سماجی لحاظ سے اپنے مقام کو اونچا اٹھانے کے لیے ہم دوسروں کے سامنے میں اپنے عزت اور مقام کو بڑا کرنے کے لیے ہم بے تحاشا پیسے خرچ کریں، برباد کریں، اور غلط قسم کے لہو و لعب میں اور فضول کاموں میں اپنے پیسے کو ہم جو ہے ضائع کریں، تو یہ جو ہے فضول خرچی ہے۔ اس سے شریعت نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ کبھی فضول خرچی نہیں کرتا ہے، وہ کبھی اسراف نہیں کرتا ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور کنجوسی سے بھی ہمیں بچنے کے حکم دیا گیا۔ مومن جو ہے بخیل بھی نہیں ہوتا ہے، بخالت جو ہے یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ کنجوسی کرنا، بخل کرنا، اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو ہمیں اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سماج اور پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مہمانوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے
کہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم پھٹے پرانا پہن کر کے گھومیں، پیسہ ہمارے پاس مجبور ہو اور ہم بچوں پہ خرچ نہ کریں، پیسے ہمارے پاس موجود ہو اور ہمارے گھر میں جو ہے غربت والی زندگی گزرے اور ہم دوسروں پہ خرچ نہ کریں، یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ تو جہاں ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے، فضول خرچی سے جہاں روکا گیا ہے وہی کنجوسی سے بھی روکا گیا ہے۔ دونوں کے درمیانی ہماری زندگی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اگلی صفت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ مومنین دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، دوسرے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں۔ مومنین ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ لے اور جا کر کے دوسرے کے تہوار میں جا کر کے اس میں بھی شریک ہو جائے، دوسرے کے تہوار کو بھی منا لے، قبروں کے سامنے جا کر کے جو سر جھکا دے، چادر چڑھا دے، غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ مومن وہ نہیں ہوتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ سے جو ہے پناہ، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ سے ہی وہ جو ہے مدد چاہتے ہیں۔ اور مومن کی پہچان آگے بتائی گئی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ مومنین کی یہ بھی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ مومن کسی کو قتل کرے، قتل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ کسی کو بھی ناحق قتل کرنا یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مومن کی یہ پہچان ہے کہ مومن جو ہے کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کو جو ہے بلا وجہ وہ ہتیا کرنا، قتل کرنا، اس سے جو ہے اسلام نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ ایک مومن جو ہے قاتل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں ہم اس چیز کو بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں دوسرے کو قتل کرنے کی بات ہے وہاں اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا مومن۔ آج کل جو معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے، ہمارے سماج میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہماری جان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ جان گویا کہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کو ہم خود سے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو خودکشی کرنا، آتم ہتیا کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس چیز سے جو ہمیں اپنے سماج کو اس چیز کے بارے میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، سماج کو اس چیز سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات ہمارے سماج میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جو ہے شرم اور حیا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو لوگ اس طرح کے معاملات کریں گے، جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے، جن کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ عذاب، قیامت کے دن عذاب کو پائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، جہنم کے عذاب اس کے لیے جو ہے لازم ہو جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پھر اس میں ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم میں لوگ جو ہے رہیں گے، جہنم کے عذاب کو جھیلیں گے، اس میں اس کی رسوائی ہوگی۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک حوصلہ بھی دیا، فرمایا کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، لیکن اگر کوئی انسان یہ سب گناہ کرنے کے بعد، جن گناہوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ دوسری اخلاقی خرابیاں ہو، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول کرتا ہے اپنے گناہوں کو، اور یہ عزم کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے، گناہگاروں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے لیے دروازہ بند ہو گیا، اب ہم جو ہے
سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے ہیں، اب ہم ایمان میں نہیں آ سکتے ہیں، اب ہم جو صحیح مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے، سچے من سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی ہم جو ہے پوری کوشش کریں۔ فرمایا کہ کان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو جو آدمی توبہ کر لے اور اس کے بعد نیک عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اور مومنین وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی برائی ہوتی ہے اور برائی کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو شریف آدمی کی طرح سے گزر جاتے ہیں، اس برائی میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور مومنین وہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قرآن کا جب درس دیا جاتا ہے، قرآن کے جب ان کو پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اندھا بہرا نہیں ہوتے، اس کو عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور مومنوں پہ ایک اور دعا سکھائی گئی ہے کہ مومنوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کا ذمہ دار، نیک لوگوں میں آگے آگے رہنے والا بنا دے۔ تو یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ کوالٹیز جن مسلمانوں کے اندر ہوگی، میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، ایسے مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور پھر اس میں ان کو سلامتی ملے گی، فرشتے سلام کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو، ہم سارے ایمان والوں کو حقیقی معنی میں ایمان والا بنا دے، اور قرآن نے جو جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے بھائیوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا فرما دے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو سکے اور ہمیں جنت مل سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔